اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ دیکھیے آج کی جو تفسیر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 187 سے 180 پر 7 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے سورہ آل عمران۔ آیت نمبر 187 میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ نے یہود و نصارہ سے خاص طور پر کہا کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، یہود و نصارہ کو، یعنی کہ اللہ نے یہود و نصارہ سے کہا کہ تمہارے پاس جو علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور تورات میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، یہ جو علم تم کو معلوم ہے، اور تورات انجیل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، یہ تم لوگوں کے سامنے بتاؤ۔ یعنی کہ تم یہود و نصارہ کے علماء سے اللہ نے کہا، یعنی کہ جو بھی تمام یہود و نصارہ سمجھیے، جو بھی یہود و نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، تمام سے اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس جو علم ہے مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اسے تم کیا کرو، لوگوں تک کیا ہے پہنچا دو۔ لیکن یہ لوگ کیا کریں، یہود و نصارہ لوگوں کو نہیں بتائیں، بلکہ یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں وہ بھی کیا ہے لوگوں کو نہیں بتائیں، وہ لوگوں کو نہیں بتائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی کیا اللہ نے ساتھ میں ذکر کیا ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ سے اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس جو علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، یہ لوگوں کو بتاؤ، تبھی لوگ کیا کریں گے، عیسائی چھوڑ کر، یہودیت چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہوں گے۔ اگر تم لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے تو کوئی لوگ کیا ہے عیسائی نہیں چھوڑیں گے، کوئی لوگ یہودیت نہیں چھوڑیں گے، بلکہ پورے لوگ کیا ہے یہود و نصارہ ہی بن کر رہیں گے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہود و نصارہ سے خاص طور پر کہا کہ تمہاری کتابوں میں جو بات ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، وہ تم کیا کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ کون سی کتابوں میں؟ تورات میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور انجیل میں لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہود و نصارہ کیا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، بلکہ کیا ہے لوگوں کے سامنے اسے ظاہر نہیں کرتے۔ دیکھیے آیت نمبر 187 میں اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے لیا، اخذ کا مطلب لینا، جب اللہ نے لیا، کیا لیا اللہ نے؟ میثاق، وعدہ۔ جب اللہ نے وعدہ لیا، کن لوگوں سے اللہ نے وعدہ لیا؟ الذین، وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو اللہ نے کتاب دیا ہے، جن کو اللہ نے کتاب دیا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ نے وعدہ لیا۔ اوتوا الکتاب کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کو اللہ نے کتاب دی تھی، یہود کو تورات دیا تھا اللہ نے، اور عیسائیوں کو اللہ نے انجیل دی تھی۔ اللہ نے جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دیا، مطلب یہود و نصارہ سے اللہ نے یہ وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات میں انجیل میں ہے اسے تم لوگوں کے سامنے بیان کرو، اسے تم لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم کیا کرو، اس کو بیان کرو، اس کو بیان مطلب بیان کرنا، ظاہر کرنا۔ اللہ نے یہود و نصارہ سے کہا کہ تورات و انجیل میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے اسے تم کیا کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اسے لوگوں کے، ناس کا مطلب لوگ، تم اسے لوگوں کے سامنے کیا ہے بیان کرو۔ لیکن یہ لوگ کیا کریں، یہود و نصارہ اسے چھپا دیتے ہیں، اسے بیان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا جو وعدہ تھا کہ یہود و نصارہ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تورات انجیل میں جو بات ذکر ہے تم لوگوں کے سامنے بیان کرو، لیکن یہ لوگ اسے چھپاتے ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ تم اسے مت چھپاؤ۔ یہود و نصارہ کو اللہ نے کہا کہ تورات انجیل میں جو بات لکھی ہے اسے تم مت چھپاؤ۔ کون سی بات لکھی تھی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، لیکن یہ لوگ، اللہ نے یہود و نصارہ کہا تم مت چھپاؤ، لیکن یہ لوگ چھپاتے تھے۔ کیسا چھپاتے تھے؟ تورات ایسا ہے، تورات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا یہ لوگ اس کے اوپر نام ہاتھ رکھ لیتے تھے، اس طرح اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تاکہ پڑھنے والوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے۔ اس طرح کیا ہے وہ پبلک کو کیا ہے، تو یہودیوں کے جو علماء ہیں، نصارہ کے جو علماء ہیں، وہ اس طرح کیا ہے تورات انجیل میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا اس پر ہاتھ رکھ کر کیا ہے چھپاتے تھے۔ اور چھپانے کا ایک اور جو طریقہ تھا یہود و نصارہ کے پاس، وہ ہے کہ وہ آیت کو حذف کر دیتے، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر تھا تورات انجیل میں اسے کلا کر کیا ہے نہیں پرنٹ کرتے تھے، جس میں کیا ہے وہ چیز ہٹا دیتے تھے۔ اس طرح کیا ہے وہ لوگ یہود و نصارہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر ہے تورات انجیل میں اسے چھپاتے تھے۔ وَلَا تَكْتُمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ تم اسے مت چھپاؤ۔ کتما کا مطلب چھپانا، یعنی کہ اللہ نے وعدہ لیا یہود و نصارہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر ہے تورات انجیل میں تم اسے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اسے لوگوں کے لیے واضح کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكْتُمُونَ، اس کو مت چھپاؤ۔ لیکن یہ لوگ چھپاتے تھے۔ کیسا چھپاتے تھے؟ جب تورات میں انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو اس پر ایسا ہاتھ رکھتے تھے۔ ایک اور چھپانے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک اور پرنٹ کرتے تھے جس میں کیا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر ہے
اسے ہٹا دیتے تھے، اسے کلا کر کے ایک اور پرنٹ وہ لوگ کرتے تھے۔ ہاں جب اللہ نے وعدہ لیا کہ تم مت چھپاؤ، یہ لوگ چھپا کر کیا کہ فنبذوہ، اللہ کے وعدے کیا کر دیتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔ فنبذو کا مطلب پھینکنا، کہاں پھینکتے ہیں؟ وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، یعنی کہ اللہ کا جو وعدہ ہے اسے پورا نہیں کرتے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا کہ تم کیا کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، مطلب اس وعدے کا پرواہ نہیں کرتے، اس وعدے پر عمل نہیں۔ فنبذوہ وراء ظہورہم، فنبذو اس کو پھینک دیتی وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے، مطلب یہ ہے کہ اپنا اللہ کا جو وعدہ ہے کہ تم اسے مت چھپاؤ، یہ لوگ کیا ہے چھپا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اگر یہود و نصارہ کے علماء اگر بیان کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، لوگ کیا ہے یہودیت چھوڑ دیں گے، لوگ عیسائیت چھوڑ دیں گے۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ یہود و نصارہ کے علماء نے کیوں ایسا کیا کہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے؟ کیونکہ واشتروا به ثمنا قلیلا، وہ چاہتے تھے چند قیمت کے بدلے۔ اشتروا کا مطلب خریدنا، ثمنا قیمت، پیسہ، قلیلا چند قیمت، یعنی کہ اگر یہود و نصارہ کے علماء اگر بتا دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے تو یہ علماء کی قیمت کم ہو جائے گی، لوگ کیا کریں گے؟ ان علماء کو ماننا چھوڑ دیں گے۔ دنیا کے واسطے یہود و نصارہ کے علماء نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اگر وہ بتا دیں گے تو ان کا مرتبہ کیا ہو جائے گا؟ لوگ ان کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ یعنی کہ واشتروا به، خریدنا چاہتے تھے، ثمنا قلیلا چند قیمت کے بدلے، یعنی کہ دنیا کے واسطے انہوں نے کیا ہے، یہود و نصارہ کے علماء نے کیا ہے لوگوں کو نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فبئس ما یشترون، یہ کیا ہی برا بزنس ہے، بئس کا مطلب برا، ما یشترون یہ کیا ہی برا بزنس ہے، یعنی کہ دنیا کے واسطے یہود و نصارہ کے علماء نے کہا ہے عوام کو نہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اگر بتا دیں گے تو لوگ وہاں چل جائیں گے، ان کا مقام گھٹ جائے گا۔ یعنی کہ آیت نمبر 186 میں کیا 187 میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ نے وعدہ لیا کہ یہود و نصارہ سے تم کیا کرو، لوگوں کے سامنے یہ واضح کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، لیکن یہود و نصارہ کے علماء واضح نہیں کرتے ہیں، ہاں واضح نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ واشتروا به ثمنا قلیلا، دنیا کے واسطے۔ اگر وہ بتا دیں گے تو کیا کریں گے؟ لوگ ان کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ فبئس ما یشترون، یہ کیا ہی برا بزنس ہے، بئس کا مطلب برا، ما یشترون جس کو وہ خریدتے ہیں، مطلب دنیا کے بدلے کیا ہے یہ لوگ کیا کر دیتے ہیں، دنیا کے واسطے، مطلب دنیا کا مقام و مرتبے کے لیے وہ کیا ہے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں، اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، مجھے اور آپ کے لیے کیا نصیحت ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو علماء ذکر کرتے ہیں کہ یہاں اللہ نے یہود و نصارہ سے کہا کہ تم دین کا علم کو مت چھپاؤ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر ہے تورات انجیل میں اسے مت چھپاؤ، یعنی کہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ دین کی باتیں نہیں چھپانا چاہیے، دین کی باتیں آپ کو جتنا معلوم ہے اتنا آپ لوگوں تک بتائیے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، آپ کو ایک آیت کے بارے میں معلوم ہے لوگوں کو بتاؤ۔ اسی وجہ سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ خاص طور پر عورتیں جو ہوتی نا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دین کا علم دیں، یعنی تو جب عورتیں شادی کے محفلے میں بیٹھتی ہیں وہاں دین کی باتیں کریں۔ اگر دین کی باتیں نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے حرکت سے ایسا کام کریں کہ جس کا تعلق ہے دین سے ہو، آپ شادی میں جب جاتے ہیں، مطلب محفل میں جب بھی رہتے ہیں، یعنی کہ جہاں ہو سکے کیا ہے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دین کو چھپانا، دین کا علم چھپانا شریعت میں جائز نہیں۔ اگر کوئی مسلمان دین کا علم چھپاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ من کتم علما الجم به بلجام من النار، اللہ تعالیٰ کیا ہے کل قیامت کے دن اپنی زبان کا، ہماری زبان پر کیا ہے، ہمارے منہ پر کیا ہے تالا ڈال دے گا۔ کس کا؟ انگار کا تالا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ ڈال دے گا۔ یہ ان لوگوں کو ہوگا جو دین کا علم چھپاتے تھے، یعنی کہ آپ کو جتنا معلوم ہے آپ اتنا لوگوں تک بتائیے، اپنے گھر والوں کو، جو بھی کب محفلیں ہوتی ہے، پروگرام، جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق ہے لوگوں کو دین کے باتیں بتانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے کیا ہے اس آیت میں نصیحت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 188، آیت نمبر 180 پر 8، 180 پر 8 میں یہ خاص طور پر آیت نمبر 180 پر 8 یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 188 یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ ان کو یہ خواہش تھی کہ ان کی تعریف کرے لوگ، ان کی تعریف کرے لوگ، ایسے کام پر تعریف کرے جو وہ نہیں کرتے، ایسے کام پر ان کی تعریف کرے جو وہ نہیں کرتے، یعنی کہ ایک انسان واقعی صدقہ کرتا ہے تو آپ اسے تعریف کرتے ہیں، ہاں الحمدللہ اچھی بات۔ ایک انسان صدقہ بھی نہیں کرے آپ کہتے ہیں کہ واقعی وہ صدقہ کرنے والا ہے، واقعی وہ صدقہ ایک انسان تہجد ہی نہیں پڑھتا ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ انسان واقعی تہجد پڑھتا ہے، حالانکہ وہ تہجد نہیں پڑھا ہے۔ لیکن یہود و نصارہ کی یہی خواہش تھی کہ جو وہ کام نہیں کرتے لوگ ان کی ویسی تعریف کریں،
لوگ ان کی کیا ہے تعریف. دیکھیے ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. لا تحسبن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گمان مت کرو. لا تحسبن، اے نبی تم کیا ہے گمان مت کرو، تم یہ مت سمجھو. الذین یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں. کون؟ ہمارے نبی سے کہا کہ جو لوگ خوش ہوتی. کون؟ کس پر خوش ہوتی؟ بما اتو، جو انہوں نے کیا ہے. یہود و نصارہ جو کرتی ہیں وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. اور وہ یہود و نصارہ کیا کرنا، اتو کا مطلب جو وہ کام کرتے ہیں اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. کون؟ یہود و نصارہ. وہ یحبون، حبہ کا مطلب چاہنا، محبت کرنا. دیکھیں وہ یہ چاہتے ہیں، یحبون یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یحمدوا. حمیدہ کا مطلب تعریف کرنا، جیسا کہ الحمد، الحمد کا مطلب تعریف کرنا. یعنی کہ وہ یحبون، یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یحمدوا، ایک ان کی تعریف کی جائے. یہود و نصارہ یہ چاہتی ہے کہ ان کی تعریف کی جائے. کیسی تعریف؟ بما لم یفعلوا، جس کا انہوں نے نہیں کیا. مطلب یہود و نصارہ یہ چاہتا تھا کہ ہم نے صدقہ نہیں کیا ہے، لوگ پھر بھی ہم کی تعریف کریں کہ ہم نے کیا ہے صدقہ کیا ہے. یعنی کہ جھوٹی تعریف کو بہت زیادہ پسند کر دیتے یہود و نصارہ، بہت زیادہ پسند کر دیتے. وہی کیا ہے اللہ نے یہاں ذکر کیا خاص طور پر ہمارے نبی سے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لا تحسبن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ گمان مت کرو. الذین یفرحون، جو خوش ہوتی. یہود و نصارہ کی خواہش یہ ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں ایسے کاموں پر جس کا انہوں نے نہیں کیا. اسی طرح منافقین بھی، وہ بھی ایک چاہتے تھے کہ ہمارے نبی ان کی تعریف کرے ایسے کاموں پر جس کا انہوں نے نہیں کیا. ایسی تعریف کیا ہے وہ پسند کرتے تھے. وہی کیا اس آیت میں بتایا گیا. آسان ہے، یعنی کہ جھوٹی تعریف یہود و نصارہ کیا جھوٹی تعریف پسند کرتے تھے. منافقین جو ہے نا جھوٹی تعریف پسند کرتے تھے. تو اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ لا تحسبن، اے نبی تم گمان مت کرو. یعنی کہ تو یہ مت سمجھو کہ جو لوگ جھوٹی تعریف پسند کرتی ہیں ہم ان کو عذاب سے بچا لیں گے، ہم ان کو عذاب سے بچائیں، بلکہ ہم ان کو عذاب میں داخل کریں. فلا تحسبنہم، اے نبی تم گمان نہ کرو بمفازۃ، وہ بچنے والی من العذاب سے. یعنی کہ جو لوگ جھوٹی تعریف کو پسند کرتی ہیں تم اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ وہ عذاب سے بچنے والے. بمفازہ کا مطلب بچنا، عذاب سے ایسا گمان مت کرو، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے، یہود و نصارہ خاص طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا ہے. یعنی کہ ایک انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، ہم واقعی تعریف کرتے ہیں کہ وہ انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے. لیکن ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس نے صدقہ و خیرات نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، حالانکہ اس نے صدقہ و خیرات نہیں کیا. بلکہ یہود و نصارہ ایسے ہی تھے کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے نبی ان کی تعریف کرے ایسے کاموں پر جس کا انہوں نے نہیں کیا. جھوٹی تعریف کیا ہے یہود و نصارہ منافق کیا ہے بہت زیادہ پسند کرتے تھے. یہ آیت خاص طور پر یہود و نصارہ اور منافقین کے بارے میں ذکر ہے. اس آیت کے بارے میں امام شوکانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھی جھوٹی تعریف پسند کرتا ہے وہ بھی اسی آیت میں داخل ہوگا. اگر کوئی مسلمان جو اس نے نہیں کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں وہ بھی اس آیت میں داخل ہو جائے، وہ بھی اس آیت میں داخل ہو جائے گا. یعنی کہ ایک عام معلومات ہے بس. یعنی کہ ایسے کاموں پر ایک مسلمان بھی کیا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ تعریف کریں ایسے کاموں پر جو میں نے نہیں کیا. وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے یہ بولے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، حالانکہ میں تہجد ہی نہیں پڑھتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں کر کے، وہ بھی اس آیت میں داخل ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ کی ایک خواہش تھی کہ وہ ایسے کاموں پر ان کی تعریف کرے جس کا انہوں نے نہیں کیا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 188 میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ ایسے کاموں پر تعریف کرنا یہود و نصارہ کی خواہش تھی کہ جس کا انہوں نے نہیں کیا. ولا تحسبن، اے نبی تم گمان نہ کرو الذین یفرحون، جو خوش ہوتی. یہود و نصارہ کی خواہش تھے، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ جھوٹی تعریف کرے ان کے، وہ خوش ہوتے تھے اس پر، بلکہ ان کی پسند تھی یحم و یحبون، وہ پسند بھی کرتے تھے یہود و نصارہ. یعنی کہ یہود و نصارہ خوش بھی ہوتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے کہ لوگ ان کی تعریف کریں ایسے کاموں پر جس کا انہوں نے نہیں کیا. اگر کوئی مسلمان بھی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے عذاب سے بچنے والا نہیں ہے. اسی وجہ سے انسان کیا ہے جھوٹی تعریف سے پسند. بلکہ آپ دیکھیں گے شیخ بن باز رحمہ اللہ وغیرہ سعودی عرب کے مفتی، ان کی تعریف سچی بھی تعریف بھی ان کے سامنے پسند نہیں کرتے تھے. سچی تعریف بھی کیا ہے ان کے سامنے پسند نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اذا سمعتم المداحین فاسوا فی وجوہہم التراب. اگر کوئی سچی تعریف کرتا تو اچھی بات ہے، لوگوں کے سامنے نہ کیجیے تعریف. اگر کوئی انسان واقعی صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کے سامنے نہ کیجیے. اگر کوئی انسان واقعی تہجد پڑھتا ہے تو آپ اس کے سامنے نہ کیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ کے سامنے تعریف کرتا ہے آپ اسے کیا کرو، مٹی لے کر اس کے چہرے پر مار دو، کیونکہ سامنے تعریف کرنا جائز نہیں. بلکہ اس آیت میں جھوٹی تعریف
اگر کوئی انسان پسند کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان واقعی تعریف کے لائق ہے اس کے سامنے مت کیجیے۔ اسی وجہ سے شیخ بن باز رحمہ اللہ وغیرہ جو ہے نا، سعودی عرب کے مفتی کمیٹی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا یہی پسند تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اپنے منہ میں وہ تعریف پسند نہیں کرتے تھے، کوئی شخص آئے ان کے سامنے ان کی تعریف کرے پسند نہیں کرتے، یعنی کہ یہی کیا ہے سلف کا جو طریقہ ہے۔ یہاں دیکھیے لا تحسبن، لا کا مطلب نہیں، تحسبن گمان کرنا۔ قرآن میں جو ہے نا تحسبن کہیں جگہ کب بھی قرآن میں تحسبن ہے تو آپ یحسبو بھی پڑھ سکتے ہیں، تحتیہ فوقیہ، یعنی کہ لا تحسبن ولا لا یحسبن، دونوں قرات کیا ہے ثابت ہے ہمارے نبی سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 189 آسان آیت ہے، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت کس پر ہے؟ اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض۔ دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں، آسمان و زمین کا بادشاہت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین بھی اللہ کا ہے، یہاں جو ہوا چلتی ہے وہ بھی اللہ کا ہے، یہ جو دھوپ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، یہ جو سورج ہے وہ بھی اللہ کا ہے، یہ جو درخت ہے وہ بھی اللہ کا ہے، یعنی کہ دنیا آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو بھی چیز ہے وہ تمام چیز اللہ کا ہے۔ وہی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے ملک بادشاہت آسمان و زمین کا، تمام بادشاہت کا اللہ ہی میں، اللہ ہی کا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل ہر چیز پر قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ کے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں واللہ علی کل شیء قدیر، سب کو اس کا ترجمہ معلوم ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کو اس کا ترجمہ معلوم ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تفسیر میں اس ٹکڑے کے متعلق 3 باتیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کوئی انسان بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، اب شفا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ شفا نہیں ہے، یعنی کہ اتنا بیمار ہے، تو وہاں اس کے سامنے صرف آپ یہ آیت پڑھیں کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آپ کو شفا دینے بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں۔ کوئی انسان بیمار ہے، آپ اسے کہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، آپ کو شفا بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ تسلی کے لیے کیا ہے واللہ علی کل شیء قدیر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، کوئی کہے بہت زیادہ پریشان ہے، تو آپ سے کہو کہ واللہ علی کل شیء قدیر، آپ محنت کرو اللہ تعالیٰ پھل دے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے قدرت رکھتا ہے، یہاں تسلی کے لیے۔ دوسرا، کافروں کے لیے ہم کیسا استعمال کر سکتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر؟ ایک کافر ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسا ہم اٹھائے، کیونکہ کافروں کا یہ ماننا ہے بس چلے گئے اس دنیا سے، کوئی بس دوبارہ نہیں اٹھیں گے، کافروں کا یہی ماننا ہے۔ ہم اس کافر کے سامنے یہی بولیں گے کہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ کافر جب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اٹھائے گا ہم کو، اب جب ہم مر جائیں گے مٹی بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا، وہاں صرف یہ کہی کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت، اللہ کے لیے آسان ہے۔ جب کہ تم دنیا میں نہیں تھے اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو جب تم دنیا میں آ کر جائیں گے دوبارہ اللہ تعالیٰ اور آسان ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اور آسان ہے، یعنی کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ کافروں کو سمجھانے کے لیے بھی کیا آپ یہ آیت استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا، عقیدے کی جو غلطیاں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں، خاص طور پر ایک جو جماعت ہے، کئی گمراہ جو جماعت ہمارے پاس ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے، جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہر رات آتے ہیں، یہ تو حدیث میں ہے، ہم کیا اس پر ایمان لائیں گے؟ ہر رات کیا اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ایک جو جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہر رات اگر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جائے تو دنیا میں کہیں نہ کہیں رات ہوگی، دنیا میں کہیں نہ کہیں رات ہوگی تو کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کے دنیا میں کہیں نہ کہیں رات ہوگی، کہیں نہ کہیں دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے رات میں آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے تو وہاں دن ہوگی تو وہاں کیسا ہوگا؟ وہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری جواب دی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے آسمانی دنیا پر آئے گا ہر رات؟ ہاں، تو اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کہ 3 باتیں کہیں یہاں یاد رکھیں۔ ایک کسی بیمار کو تسلی دینے کے لیے آپ کہو کہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ دوسرا، کوئی کافر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو کیسے اٹھائے گا، آپ کہو کہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر کیسے آئے گا ہر رات، آپ کہو کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے آسان ہے، یعنی کہ وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر۔ وقت آج کا دیکھیے، آج کا درس کیا ہے، انشاءاللہ کل دوسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ آج کا درس کیا ہے یہیں پر ختم۔